بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اتنا چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید اتنا آسان وظیفہ نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ان کی مالی پریشانیاں، مالی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے پیسوں کی وجہ سے، نظام خراب ہے، تو صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیا تو یقین مانیں اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا، اور پھر آپ خود ہی یہ وظیفہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ فرما دیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ چاہے آپ کی نوکری کے مسائل ہوں، دولت یا روپے پیسے کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہوں، گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوراً اثر کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، رہزنی اور دیگر بڑے بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور ایک نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ہیچ نظر آنے لگتے ہیں۔
اللہ کی رحمت شامل حال ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی جب آپ فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر لیں تو فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا ربنا ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، آج ہر کوئی اپنی حاجات کو جلد پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی، رشتہ، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ تو یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ فوری طور پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک ساری کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار یا ربنا کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم کو رب کے نام سے پکار رہے ہیں۔ اللہ اپنے نام کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما رہا ہے۔ 313 بار یا ربنا پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، اپنی حاجات کو پورا کرا لیا۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگنے والے کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ سے کامیابی نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج سورۃ الکوثر کا ایک خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ میرے رب نے چاہا تو یہ سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔
آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح سے آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے اور بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو صبح فجر کی نماز کے وقت سو رہا ہوگا، نہ نماز پڑھے گا نہ یہ عمل پڑھے گا، بڑا ہی محروم انسان ہوگا۔ کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کو صبح اٹھنے کی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کا شکر ہے اور رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا، اور اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 313 بار یا ربنا پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں، 1 ہفتے تک روزانہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہوں گی، نظر بد تو اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم 1 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنے دن تک اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو پڑھ لیا کریں، جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے،
اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔